اس دنیا کی نظر میں وہ بے وقوف ہوتے ہیں جس کو یہ احساس نصیب نہیں ہو رہا نا، یا ہوا ہی نہیں۔ بھائی جان برا مت مانیے گا، وہ انقلاب کے لیے نہیں، تو وہ اس سسٹم میں فٹ ہونے کے لیے، غور سے سننا، ایکسٹرا بے وقوف حرکتیں کرتا ہے۔ شادیوں میں، مہندیوں میں، کلاس روموں میں، اسکول میں چھچور پنے پہ چھچور پنے بد تہذیبیوں کے انبار کھڑے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے، سنیں اس چیز کو، اس کے اندر فائدہ ہے آپ کا۔ وہ تجھے سمجھ نہیں سکتے، تو انہیں سمجھا نہیں سکتا۔ تجھے تیرے 313 ضرور ملیں گے ایک دن۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر کچھ کرنے کی پاور ہوتی ہے، جن لوگوں میں کچھ پل کرنے کی پاور ہوتی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے نا وہ دنیا میں کچھ کرنے کے لیے، مطلب ہمالیہ کی پروتوں پہ چڑھنے کے لیے، ذرے کو پہاڑ بخشنے کے لیے، قطرے کو سمندر بخشنے کے لیے، لفظوں کو ایک لباس جملوں کا بخشنے کے لیے، ان جملوں کو ایک کتاب بخشنے کے لیے، کلاموں کو وہ احساس بخشنے کے لیے، کلیجوں کو وہ آگ بخشنے کے لیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے نا اس دنیا کے اندر، کہ وہ کلیوں کو وہ درخت اور پھول بخش کے چلے جاتے، درد کو وہ درد بخش کے چلے جاتے، کلیجوں کو ایک خواب بخش کے چلے جاتے ہیں، خوابوں کو ایک تعبیر بخش کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، جنہوں نے تاریخ رقم کرنی ہوتی ہے اپنے درد سے، اپنے خون سے، جنہوں نے زندگیوں میں لوگوں کا کرب اور غم اور دکھ اور غم اور ہم بننا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ شروع کے اندر، ان کی شروعات جو ہوتی ہے وہ دنیا کے لحاظ سے بڑی بے وقوفانہ ہوتی ہے، بڑی بے وقوفانہ شروعات ہوتی ہے ان کی۔ اس دنیا کی نظر میں وہ بے وقوف ہوتے ہیں، جٹے ہوتے ہیں، تھوڑے پاگل ہوتے ہیں، تھوڑے ادھورے ہوتے ہیں، اور ان کے مزاج اور ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق بہت ہلکے درجے کے ہوں، کیونکہ وہ سسٹم میں فٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو شروعات کے اندر یہ لوگ دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق، ان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ کراؤڈ کے اندر، مجمع کے اندر بھی اکیلے ہوں گے۔ انہیں اسکولوں میں ڈالو، انہیں کالجز میں ڈالو، انہیں یونیورسٹیوں میں ڈالو، انہیں شادیوں میں ڈال دو، انہیں گھروں کی محفلوں میں ڈالو، دیر از اے پارٹ آف دس پرسن جو ہمیشہ ادھورا ہوگا، وہ فٹ نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ پہلی نشانی ہے انقلاب۔ اس کے اندر نا سب کچھ ہوتے ہوئے ایک احساس ہوگا کہ سم تھنگ از مسنگ۔ جس کو یہ احساس نصیب نہیں ہو رہا نا، یا ہوا ہی نہیں، بھائی جان برا مت مانیے گا، وہ انقلاب کے لیے نہیں، وہ نہیں کر سکتا، وہ ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے آسمان کے بادشاہ نے اس کے دل کو بنایا ہی نہیں ہے ایسا کہ وہ اس تغیر کو محسوس کرے کہ یار آئی ڈونٹ فٹ ہیئر۔ وہ فٹ ان نہیں ہوتا سسٹم۔ اسے دنیا کی جتنی بھی چیزیں پلائی ہوتی ہیں نا، وہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا ان کے اندر۔ پہلا نقطہ ہے انقلاب کا کہ وہ محسوس کر رہا ہوگا یار میں پاگل ہوں یا یہ سارے پاگل ہیں۔ He will not fit into the system. He will not fit in the system. وہ کلاس روم میں ہوگا مگر کلاس روم میں نہیں ہوگا، وہ گھر میں ہوگا مگر گھر میں نہیں ہوگا، وہ جدھر بھی اس دنیا میں کہیں ہوگا نا، وہ جوان کا بچہ جو ہے نا، وہ اس جگہ کا نہیں ہوگا۔ اب اس جگہ کا بننے کے لیے دوسرا اصول، غور سے سننا، اس جگہ کا بننے کے لیے تو وہ اس سسٹم میں فٹ ہونے کے لیے، غور سے سننا، وہ اس سسٹم میں فٹ ہونے کے لیے ایکسٹرا بے وقوف حرکتیں کرتا ہے۔ وہ اس گھر میں، اس نظام میں، اس کلاس میں، اس درسگاہ میں، اس ماحول میں، اس تہذیب میں فٹ ہونے کے لیے عام انسانوں کے کلیجوں سے زیادہ جمپے لگاتا ہے، وہ زیادہ چھلانگیں مارتا ہے فٹ ہونے کے لیے، کیونکہ وہ فٹ ہو نہیں رہا ہوتا۔ اگر وہ نارملی فٹ ہو رہا ہوتا تو اس کی چھلانگیں اتنی زیادہ نارمل نہیں دکھ رہی ہوتی۔ جو زیادہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا نا، جس کے سینے کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے ایک انقلاب کھڑا کرنے کے لیے، وہ زیادہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا، اس لیے وہ زیادہ چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے شادیوں میں، مہندیوں میں، کلاس روموں میں، اسکول میں، چھچور پنے پہ چھچور پنے
بد تہذیبیوں کے انبار کھڑے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا. اس لیے جو زیادہ چھلانگے لگاتا ہے نا شروع میں, یہ دوسری بڑی دلیل ہے. اس کا دو مطلب, یا تو یہ اس گندے اور غلیظ نظام کا امام بنے گا یا اس کے خلاف ایک قیام بنے گا. دو ہی چیزیں ہیں, بیچ والی پارٹی کو تو سائیڈ میں کر دیں آپ. تیسری چیز یہ ہوگی کہ جب آپ اپنی آنکھ کھول کے اس طرف چلیں گے نا اور آپ کو احساس ہوگا. اب تیسرا پوائنٹ یہ نہیں احساس کیسے ہوگا, احساس تب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ایک دن آپ کے دل اور جگر اور کلیجے کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ یہ دل اللہ کے ہیں. اِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ أَصْبِعِ الرَّحْمَنِ, حدیث کے الفاظ ہیں یہ جو جگر کے اندر بچتا ہوا دل ہے نا, یہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں. يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ, پھیرتا اللہ اس کو جیسے ہے, the way he wants. یا مقلب القلوب و یا مصرف القلوب صرف قلبی ثبت قلبی علی دینک. ابھی تو اس کو خواب ہی نہیں آتا, ابھی تو اس کو اپنے آپ کا نہیں پتا کہ وہ کیا بن چکا ہوا ہے. معاشرے کو ایک تعبیر دینا تو بہت دور کی بات ہے. اب اس کو جب اللہ کا اس کے اوپر آتا ہے نا کہ بھائی ہون وقت آ گیا. میں تھوڑی جی تھوڑے نال پنجابی سے بھی گل کراں گا, پنجابی دے اندر ہمارے جذبات تھوڑے زیادہ نکلتے ہیں. جب اللہ کا وقت آئے گا تو اس ٹائم پر اب اللہ کس لمحے میں اس کے لیے فیصلہ کرے گا. یہ ہر انقلابی کا زندگی کے اندر اپنا وقت ہو. اللہ پھر آسمانوں سے اس کو کیسے واپس لائے, کیونکہ اب وہ فٹ ان ہونے کے لیے بڑے عرصے سے تڑکا لگا رہا تھا. ہے یو وہ شو, یہ یو وہ شو بڑا کر رہا ہوگا, یہ بڑا انگریز بنا ہوا ہوگا. Hey brother from another mother, what's up man, how you doing? یہ بڑا چل رہا ہوگا اس کا. بڑے جی راک شاک پاپ شاپ لوپ ساپ سب چل رہا ہوگا. یہاں فل بھرم بازیاں زندگی میں چل رہی ہیں. معاشرے میں بدماشیوں کے اندر سے کھوکھلا ہوگا, کھوکھلا. یا گند کا امام بن جائے گا یا اس کے خلاف ایک قیام بن جائے گا اور ایک پیغام بن جائے گا. دونوں میں سے ایک فیصلہ ہونا ہے. اب اللہ نے اس کو واپس لانا ہے اگرچہ, لیکن اس کے دل میں وہ بے چینی تھی. جس نے نہیں آنا ہوتا نا اس کو وہ بے چینی نہیں ہوتی. اس کو لانا ہوتا ہے نا, اللہ نے اس کو کچھ سال چھوڑا ہوتا ہے, مگر اس کی فطرت کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی اگر وہ امریکہ بھی جا کے بیٹھ جائے. کیوں؟ فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اس کو واپس لانے کے لیے اللہ اس کو ہلکا سا ٹچ ٹچ دے گا, کم بیک نو. تو اگر تو وہ ٹچ ٹچ کے اشارے سمجھ گیا کہ تو اس کام کے لیے نہیں بنا, تو اس کام کے لیے نہیں بنا, تو وہاں سے اللہ پھر اس کو بڑا جھٹکا دے گا. اینڈ the day a man realizes کہ میں نے اس راستے پہ چلنا ہے, تو وہ اس وقتوں میں جب اس کو سمجھ نہیں تھی نا, اور وہ مدہوشی میں مخمور تھا, مسحور تھا اور نشے میں تھا دنیا کے, اس نے بہت بھانڈ مارے ہوئے تھے اور لوگ نوٹ کر رہے تھے اس ٹائم پہ. جس دن اس کو رستہ ملتا ہے, اپنی اوقات پتہ چلتی ہے, اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے اور اپنی ذلت پتہ چلتی ہے, جس دن وہ فیصلہ کرتا ہے نا کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا, تو پہلی چیز یہ دنیا پتہ ہے کیا کرے گی, وہ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائے گی. ادھر آ بھائی, تو یہ کہتا تھا, تو وہ آپ کی کمزوریاں جانتے تھے جو آپ نے 8 سالوں سے ان کے آگے رکھی ہوئی. ڈونٹ یو تھنک, وہ تو جانتے ہیں سب کچھ. انہوں نے تو آپ کو ہر حالت میں دیکھا ہوا ہے, اور آپ بھی تو زیادہ چھلانگے لگا رہے تھے نا فٹن ہونے کے لیے. تو آپ نے سب کچھ دیا ہوا ہے ان کو. وہ آپ کی خوشیاں, آپ کا غم, آپ کے جذبات, آپ کا ایموشنل کوشنٹ, آپ کا پرسیپشنل کوشنٹ, آپ کا انٹلیکچوئل کوشنٹ, سب جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے کب مسکراتا ہے, کب ہنستا ہے, کب ہلتا ہے, کب جلتا ہے, سب پتہ ہے انہیں. نہیں, سب پتہ ہے ان کو, کیونکہ تو لگا ہوا تھا بھائی اپنی مستیوں میں ان کو امپریس مارنے کے لیے کہ یار میں آئی ایم دا مین, لیکن دل سے تو تھا ہی نہیں اس سسٹم کے لیے بنا ہوا. تو نے تو ایک دن طلاق دینی ہے ان قبیلوں کو, ان گھروں سے تو نکالا جائے گا ایک دن, ان بستیوں کو, ان برادریوں کو, ان زبانوں کو, ان ہستیوں کو, ان یاریوں کو تو نے سلام پیش کر کے نکل جانا ایک دن. تو جس دن وہ, لیکن وہ تو نوٹ کر رہے تھے نا, تو چھلانگے لگا رہا تھا, وہ نوٹ کر رہے تھے بیٹھ کے. آج جب تو سر اٹھانے کی بات کرے گا نا, زندگی کا پہلا بڑا دکھ اور غم یہ ہے
غیر ماننے نہیں آئے گا. یہ اپنے ہوں گے جو کہیں گے. پہلے سمجھائیں گے, تھوڑا سا اسٹریس دیں گے, ذرا اس کے کلیجے کو ٹینشن دیتے. ہمیں تو پتہ ہے نا اس کو کہاں سے اسٹریس ہوتا ہے, کہاں سے دھڑکن تیز ہوتی ہے اس کی, کہاں ریلیکس ہوتا ہے, کیا کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے, اس نے ایک نئی فلسفی, ایک نیا فلسفہ اپنا لیا ہے, لیکن وہ تو جانتے ہیں نا اندر سے اس کی سائیکالوجی. صبح شام اٹھیں گے, المرء علی دین خلیلہ, بندہ اپنے برابر والے کے مذہب پر ہوتا ہے. تو انہیں پتہ ہے تجھے مارنا کیسے ہے. اب میرا سوال ہے اس شہزادے سے, اس شیر کے بچے سے جو نہیں رہے گا وہاں پر, کیونکہ وہ بنا ہی نہیں ہے وہاں رہنے کے لیے. مائی کوشچن از, بہت مار پڑے گی تجھے اپنے, کیا کرے گا تو کچھ بھی اپنائے گا. دے نو ایوری تھنگ اباؤٹ یو. پہلا کام اس سلسلے کا, پہلا کام اس سلسلے کا, بہت مار پڑے گی تجھے, اور تو کسی کو سمجھا نہیں سکتا. ایک اللہ ہوگا آسمانوں پر. اور بڑی بات ہے کہ اب تو اساتذہ ہیں, لوگ ہیں جو پہلے بھی تھے, ہمیشہ تھے, مل جائیں گے تجھے. صبر, اتنا صبر, اتنا صبر, اتنا صبر کہ منہ کو ٹیپ لگا لے. صبر دا دامن نہ چھڑی پتر, برداشت کرنا پڑے گا. تو فرسٹریٹ ہو کے غصہ نکالے گا, وہ اور ماریں گے تجھے. تو فتوے لگائے گا ان کے اوپر, وہ اور کھیلیں گے تیرے ساتھ. سمجھا ہوگا تو سمجھانے جائے گا, وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے. انہیں پتا تھا تیری آنکھ کھل سکتی ہے, کیونکہ وہ سردار ہیں اس دنیا کے, وہ نہیں تجھے اٹھنے دیں گے. they know everything how to kill you. تو نئی بات لے کے آئے گا, نیا مزاج لے کے آئے گا, انہیں توڑنا آتا ہوگا. اب تیرا نیا مزاج چند دنوں کا ہے, تو وہاں 10 سال سے بیٹھا ہوا ہے, انہیں گرانا آتا ہے تجھے. میرا سوال ہے, کیسے ہمت کرتا ہے ایک ننا سا پودا, ایک نئی دنیا, اس وطن میں وہ تجھے آفر کریں گے نا, پیسہ بھی ہے, نام بھی ہے, ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے, چودراہٹ بھی ہے, سوشل ایکسیپٹیبلٹی ہے, سوشل کنفارمٹی ہے, ہمارے سروں کا تاج ہے یار. تو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر ہونے کی؟ زکوٰۃ صدقہ دیا کر, ان مولویوں کو سیٹ رہا کرنا. یہاں کہاں ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی؟ تیرے سے پہلے کوئی بڑے لوگ گزرے ہیں, جب وہ کچھ نہیں کر سکے تو کیا کر لے گا؟ تیرے سے پہلے اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, تو کیا کر لے گا؟ چھوڑ یار, کچھ نہیں ہوتا. یہ باتیں برساتی مینڈک ہے, دل ٹوٹ گیا ہے تو چلو اس طرف آ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نئی جانب چلا جا, ہمارے ہی سسٹم میں 1-2 نئی جانب چلا جا. اتنی زیادہ چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت؟ تیری فیملی یہاں پر ہے, تیرا دوست یہاں پر ہے, تیرے یاریاں یہاں پر ہے, کیا بات کر رہا ہے؟ کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے تجھے. یہ فضول لوگوں کی باتیں مت سنا کر. ہاں دیکھ, ہم سارے ایک سسٹم سے چلتے آ رہے ہیں, سسٹم کے تحت چلے گا تو کچھ بن سکتا ہے. تو اتنا تپڑ نہیں ہے تیرے اندر کہ تو اکیلی ایک سلطنت کھڑا کر دے, پھر اس کا سردار بن جائے, پھر اس پہ ایک امام بن جائے. عقل کے ناخن لے میرے یار, اور عزت سے ہار مان لے. And learn to live like all of us. بڑی ہمت, کتنی ہمت چاہیے ہوگی نا اس ٹائم پر چلنے کی. پیسے ہر چیز آفر کریں گے, مگر شرط یہ ہوگی, کنویں سے باہر نہیں جا سکتا بھائی تو. پھر اس کنویں سے باہر نکلنے کے لیے نئی دنیا میں جانے کے لیے نہ وہاں کی زبان آتی ہے, نہ وہاں کی زبان آتی ہے, نہ وہاں کا طور طریقہ آتا ہے, نہ وہاں کی تہذیب پتہ ہے, نہ وہاں کی اصطلاحات, نہ وہاں کی ٹرمینالوجیز آتی ہیں, نہ وہاں کا مذاق پتہ ہے, نہ ان کا کلچر. کنواں چھوڑے گا سلمان, کنویں سے باہر نکلے گا اگر, اور گھر سے باہر نکلیں گے اگر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. یہاں چودراہٹ ہے, نام ہے. اس رستے کے اوپر تو کوئی نام ہی نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے, کچھ آتا ہی نہیں ہے. ہمت نہیں ٹوٹ جائے گی لوگوں میں. ہر بندہ جو آئے گا آپ کو ایک عام سا انسان سمجھ کے وہ بھی روک دے گا آپ کو. پیچھے والے کہہ رہے ہیں جانا نہیں, آگے والے کہہ رہے ہیں نوا آیا سوڑیا, آجا نیا بچہ آیا مارکیٹ میں, چلو تھوڑا اس کو تو اس پہ بلڈوزر پھیلیں تھوڑا سا. وہ بھی کھیل رہے ہوں گے آپ کے ساتھ. دل نہیں ٹوٹ جائے گا آپ کا جب اس میں وہ آگے کہیں گے آجا. یہ باغی آیا ہے نیا باغی سسٹم میں سے, چلو بھائی there is a new tadpole out of the pool, let's show him the world around. پھر وہ اس کے اندر جائے گا اور اس کے اندر محنت کر رہا ہوگا, اور اس فیلڈ میں ہر شخص, ہر اپنے کنویں سے نکلنے کے بعد جب آئے گا دنیا سے باہر, ہزاروں کنویں ہوں گے, سب کہیں گے میری طرف آ جائیں,
میری طرف آ جائیں، وہ کہے گا میری طرف آ جائیں. ہر بندہ اپنی سرداری کو قائم کرنے کے لیے چاہے گا میں آپ کو یوز کروں. تو بندہ کہے گا یار میں تو آنکھ کھول کے باہر نکلا تھا، یہاں تو 70 دکانیں اور کھلی ہوئی ہیں، میں کس رستے سے جاؤں. وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. یہ تو سب نے اپنے چھوٹے چھوٹے کنویں بنائے ہوئے اور سب خوش بیٹھے ہوئے اس کے اندر. تو میں نے غلط تو نہیں چھوڑ دیا کہیں. پھر شک آئے گا، پھر شبہات آئیں گے آپ کو، پھر کنفیوز. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. کیا کرنا چاہیے؟ بھاگ جانا چاہیے نا بل کے اندر جہاں سے چوہا نکلا تھا شیر بننے کے لیے. جانا چاہیے اس کو آگے. پیچھے فیملیاں ہیں، پروٹیکشن ہے، سیکیورٹیز ہیں، تحفظ ہے. آگے تنہائی ہے، تنہائی. میری آپ لوگوں سے التجا ہے، سنیں اس چیز کو، اس کے اندر فائدہ ہے آپ کا. ہم بھی رات کے 1 بجے آپ کے 2 بجے، ہم بھی رات کے 1 بجے آپ کا 2 بجے خراب کر رہے ہیں. آگے جائیں گے تو پھر اس کے اندر کوئی لوگ آپ کو استعمال کرنے کے لیے یوز کریں گے. کچھ لوگ آئیں گے آپ کو ڈائیورٹ کریں گے غلط راستے کی طرف. کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کو شروعات کے اندر بڑا اپریشیٹ کریں گے، اچانک آپ سے آف ہو جائیں گے. کچھ لوگ آئیں گے اور آپ کی ساتھ جڑ کے آپ کی کمزوریاں نکال کے کسی اور کو بیچ دیں گے. کچھ لوگ آئیں گے اور آ کے کہیں گے آدمی آپ اچھے ہیں لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ آپ کو سپورٹ. کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے قیمت بتائیں آپ اپنی بکنے کی. کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے ہم آپ کے لیے جان بھی دے دیں گے، مگر وہ آپ کو سادہ خوشبو کا پان نہیں دے سکیں گے زندگی میں. کچھ لوگ آپ کو آ کے کہیں گے اینڈ تک ہم جان دیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. مگر جیسے ہی کوئی پرانے کنویں سے آ کے کہے گا نا ابے بھائی اس کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، تو کیوں لگ گیا اس کے ساتھ، ہم سے پوچھنا یہ کہاں سے آیا. تو وہی جیالے جو آپ کے ساتھ جان دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، انہیں جیسے آپ کے ماضی کی کمزوریوں کا پتہ چلے گا ججمنٹ پاس کریں گے اور چھوڑ دیں گے آپ. کچھ لوگ آئیں گے اور آپ کی کیونکہ گروئنگ سٹیجز ہیں، ابھی آپ اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں آپ کو دنیا کے سارے سیاڑا پن، سارا میتھمیٹکس، ساری ہوشیاری اور ساری نفسیات کا کنٹرول مل جائے. تو انہیں ہلکی سی ایک غلطی آپ کر دیں گے بیکاز آف یور نیچر. ایک انسان آپ کے ساتھ غلط انداز میں بات کر رہا ہوگا، آپ اس کو 50 بار اس کو مٹھائی کھلائیں گے، 1 بار اس کو ڈانٹیں گے، وہ کہے گا چل میں نکل سائڈ میں. کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، آئیں گے آپ کی یونیکنیس کو اسٹڈی کریں گے، آپ کی یونیکنیس سے پوائنٹس بنائیں گے، اپنا فائدہ لیں گے اور چلے جائیں گے. آپ ہی کے آئیڈیا سے پروڈکٹ بنائیں گے اور خود سیل آؤٹ کریں گے. کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے یار آپ جیسے یونیک پیس جو ہے نا میرے ڈرائنگ روم میں ہونے چاہیے، کیونکہ میں بہت بڑا کلیکٹر ہوں نایاب چیزوں کا. تو آپ میرے ڈرائنگ روم کا گلدان بننا پسند کریں گے. پھر جیسے ہی آپ بڑھتے جائیں گے آپ کو یہ سب زہر دیکھنے کو جب ملے گا تو آپ کا سوال اٹھے گا اپنے آپ سے یار میں کنویں میں اچھا نہیں تھا. I was happy over there. یہی سب دیکھنا تھا اور کنویں سے باہر کیوں آئے. اتنے میں آپ کو ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی رہی، ایک آدھ باوفا جیالہ ملے گا. پھر آپ اس کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو صدیاں لگتی ہیں ٹیم کا ایک بچہ تیار کرنے کے لیے. پھر دوسرا یار میں آپ کو مانتا تو بہت ہوں لیکن ساتھ اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ میرے گھر کے اندر بہت ایشوز ہیں. کچھ لوگ آپ کو اس وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ ہمت تو تھی مگر ان کے مسائل بہت تھے. کچھ اس لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کو دھمکیاں آئیں، ان کی حالت خراب ہو گئی. کچھ لوگ اس لیے کہ چھوڑ دیں گے کہ سر بہت نیگیٹیوٹی آپ کے بارے میں مارکیٹ میں. تو یہ سب کچھ ہوگا اور انسان جو اپنا خالص دل لے کے کسی کنویں سے نکلا ہوتا ہے انقلاب میں، اسے مارکیٹ میں اخلاص نہیں ملے گا. سب کچھ ملے گا مگر اخلاص نہیں ملے گا. اور وہ ہر بار ایک سوال کرے گا کہ میں ہی ایک پاگل ہوں جو لگا ہوا ہے اس راستے پہ. Am I the only one walking on this road؟ تو وہ ایک موقع پہ ایک جگہ پر پہنچے گا جہاں اس کے اندر وہ جو کنویں سے نکلتے وقت سچائی تھی نا، معصومیت تھی، اور جو اس کی انوسنس تھی، کیا اسے وہ پولیٹیکل ڈپلومیسی میں، سیاست میں تبدیل کرے یا نہ کرے. پھر وہاں پہ ایک اور کنفیوژن آئے گی اس کو، کیونکہ اب اس کے جو مشاہدات اور ایکسپیرینسز ہیں نا وہ اس کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں
کہ तूने इसको ऐसे डील नहीं करना, तूने इसको घुमा के करना। और कुरान उसको कह रहा होगा कूल कौलन सदीदा, बात सीधी करना। सीधी बात करने का वो इतना हरजाना पेश करके आया होता है इस सोसाइटी में, कंफ्यूजन आना शुरू होगी। उसे अपने कुरान हदीस की तालीमात में, अपने प्रिंसिपल्स में और अपने एक्सपीरियंस में एक टकराव फील होना शुरू हो जाए। फिर वो तलाश करना शुरू करेगा, यार मैं कोई ऐसा उस्ताद ढूंढूं जो मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस के मुताबिक पढ़ा सके, जो बता सके, क्योंकि मेरे साथ इतनी पैड़ी हुई है। तो मैंने तो इस उसूल पे चलते हुए काम किया कि भाई दिल के अंदर जो आए वो कह देना चाहिए और दिल में जो है वो कर देना चाहिए। तो इन्होंने तो मेरी खाल से गोश्त भी उतार दिया आगे से, तो मैं क्या करूं? वो तलाश करेगा और छुप छुप के कहीं कहीं सवाल करेगा, यार आपके साथ ऐसा हुआ है कहीं, आपके साथ हुआ है ऐसा कहीं? और उसे दिखेगा कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले लोग भी बायस्ड, मुतासिब और एक कल्ट को सपोर्ट करने वाले होंगे। और उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो कह सके कि सर कुएं से निकलने के बाद, मेरे इस एक्सपीरियंशियल नॉलेज के बाद मेरी ये समझ नहीं आ रहा ये क्यों कर रहा। तो उसे फीलिंग आ जाएगी अपने तजर्बे से कि भाई ये हक कबूल नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि अब खैर और शर का मुआजने के लिए फिर टॉपिक्स खुलेंगे उसकी ज़िंदगी में। मीनवाइल ये सब चल ही रहा होगा, उसके दोस्त, उसके असातिज़ा, उसके शागिर्द, उसके कुलीग्स छुरों की बारिश कर रहे होंगे, क्योंकि अभी वो कामिल नहीं हुआ। वहाँ पर 20-22 साल लगा के आया, यहाँ 3-4 साल लगे हुए अभी, वो स्ट्रेंथ नहीं आई, लेकिन आ गई है कुछ ना। कितना सब्र चाहिए इस सब को उतारने के लिए कि वो हार रहा है बुरे तरीके से और मार रहे हैं लोग उसको बुरे तरीके से, और उसको ग्रिप नहीं आ रही, ना जुबान पे ग्रिप आ रही है, ना मिजाह पे ग्रिप आ रही है, ना उसको फ्रेज पे ग्रिप आ रही है, ना उसको सियासत पे ग्रिप आ रही है। वो वहाँ पर तो प्रोटेक्टेड और पैम्पर्ड था ना, यहाँ पर तो उसको ग्रिप ही नहीं मिल रही। भाग जाना चाहिए ना उसको, क्या कहते हैं आप, भाग जाना चाहिए ना, या आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमसे तो हमारे बच्चों को इस तकलीफ से गुजरते हुए नहीं हम देख सकते। कैसे अपने बच्चों को हम ये कहें कीप वॉकिंग, चलता रहे, बढ़ता जा, बिखरता जा, टूटता जा, कीप वॉकिंग। द हार्डेस्ट वॉक यू कैन टेक इज द वॉक यू मेक अलोन, एंड द टफेस्ट क्लाइम्स ऑलवेज गेट्स यू द बेस्ट डेस्टिनेशन। अकेला होता है नजरियात को वो दमाम बख्शने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बख्शने के लिए, लफ्जों को वो कलाम बख्शने के लिए, जज्बातों को वो एहसास बख्शने के लिए। लीडर हमेशा अकेला होता है, यही बोला था ना क्लिप में मैंने। कैसे चलेगा वो? हार्ड। तो अल्लाह कहता है फिर कुरान में, फिर वो तलाश करता है यार कुरान में तो कुछ होगा मेरे गम के बारे में। कैसे अल्लाह भी बात करता है तो कुरान के थ्रू करे। तो फिर वो आयत लाता है अल्लाह, इन्ना का कादिहुन इला रब्बी का कदहन फमुलाकी, हम जानते हैं तो किस तकलीफ से गुजरेगा और फिर हमसे मुलाकात करेगा। अल्लाह सेज इन कुरान, वलकद नअलमु अन्नका युज़ीकु सदरक, हम जानते हैं तेरा सीना तंग हो रहा है इस टाइम, बेमा यक़ूलून, जो ये बकवास कर रहे हैं आगे पीछे, हम जानते हैं उसको। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, हम काफ़ी हो जाएंगे इन मजाक उड़ाने वालों के लिए। चलता रहे, वाबुद रब्बा का हत्ता यातियकल यकीन, यू हैव टू कीप वॉकिंग जब तक मौत और यकीन दोनों तेरे कलेजे के अंदर ना आ सके। तो लोग मुझसे पूछते हैं ना शेख कब तक करना है, तो मैं कहता हूँ ये मौत तक नहीं ख़त्म हो सकता प्रोसेस, बिकॉज देयर आर सम स्पिरिट्स, कुछ रूहें ऐसी हैं जो उस कुएं में रह नहीं सकती थी, मगर हम अपने बच्चों का कलेजा फाड़ भी नहीं सकते। मगर उसकी रूहानी खुदकुशी उस कुएं में हो जाए, ये शेख आते देख नहीं सकता। आई नो यूर ऑल हर्ट, बट दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, यू हैव टू डू इट। हार नहीं सकता बच्चे, तो गिर गया तो ज़ालिकल फौजुल कबीर है। असाबुल हुदूद का वो बच्चा है जिसने पूरी कौम के अंदर इंकलाब बर्पा कर दिया अपनी जान दे के। गिर गया तो भी अमर हो जाएगा, गुजर गया तो भी अमर हो जाएगा, वापस नहीं जा सकता। एंड दैट्स द प्राइस ऑफ बीइंग अ लीडर। लोग तुझे समझ नहीं सकेंगे और तू उन्हें अपना आप समझा नहीं सकता, पीरियड। ये प्राइस है इंकलाब की। तो सवाल करना बंद करो, कीप वॉकिंग। ये कीमत है इस इंकलाब की कि तेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे तेरी कमर पे 1 इंच की जगह नहीं होगी जहां छुरा नहीं मारा होगा लोगों ने तुझे। ये प्राइस है तेरी इंकलाब की कि तेरी कमर नहीं दिखाई जा सकती लोगों को, तेरी छाती नहीं दिखाई जा सकती इस दुनिया को। ये कमीज खुल गई तो छुरों और तीरों के निशान होंगे,
اس لیے چلتا رہے، شیر ہمیشہ اپنی شان سے چلتا ہے بیٹا۔ کتوں سے بات کر کے وہ اپنا لیول ڈاؤن نہیں کر سکتا، وہ تجھے سمجھ نہیں سکتے، تو انہیں سمجھا نہیں سکتا۔ اس لیے ایک دن ملا ہے تو ایک دن کی زندگی جی، مگر اپنے ٹرمز پہ جی۔ اللہ تجھے بہت مقام دے گا، تجھے تیرے 313 ضرور ملیں گے ایک دن، تجھے تیرا ابو بکر اور عمر ضرور ملے گا ایک دن، تجھے تیری قوم۔ وہ میں نے کہا تھا نا، کہیں تھی میں نے شاعری کی تھی، موڈ میں ہوتا ہوں تو کرتا ہوں میں، کہ سلام ہے ان کو جنہیں ابھی ان بادشاہوں کو جن کو اپنی عوام نہیں ملی۔ سلام ہے اس عوام کو جنہیں اپنا قائد نہیں ملا ابھی تک۔ سلام ہے ان کو، ان تنہائیوں کو جو ابھی ڈسکورڈ نہیں ہوئے ابھی تک۔ تو سلام ہے ان لوگوں کو۔ تو میں سب کو یہی کہوں گا، یو ول بی ڈسکورڈ ون ڈے، ایک دن دنیا تمہیں پہچانے گی۔ ابھی اپنے آپ کو پہچان اور اپنے رب کو پہچان۔ یہ لوگوں کی پہچان جو ہے نا، یہ بہت بعد میں آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تب تیرا دوسرا امتحان ہوگا۔ ابھی چیرتے ہوئے تو نے جانا ہے اس پورے معاشرے کو چیرتے ہوئے جانا ہے تم، کوئی نہیں آئے گا۔ تجھ سے غلطیاں بھی بہت ہوں گی۔ بات کا ہم اختتام کرتے ہیں، ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ اٹس اوکے اگر تو نے بھنڈ مارے ہیں، اٹس اوکے کہ تجھے نہیں آتا، اٹس فائن میں بھی نہیں ہوں تم لوگوں کو بچانے کے لیے۔ جو میری تقریریں تھی، اشارے کنایوں میں نے سب کچھ دے دیا تم لوگوں کو۔ اٹس آل فائن، کچھ نہیں ہوتا، کوئی استاد بھی نہیں مل رہا، رب سکھائے گا تجھے۔